اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ انسانی دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 9 مئی کے ملزموں کو سزا ملنا شروع ہو چکی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اہم کردار جو نااہل قیادت بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ اور دیگر وکیل ہیں جو مظلوم۔ پہلے سب سے بڑا جو لوگوں نے بہت ہی کہا ہے کہ ہم اقبال جرم کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا کیوں؟ دیکھیے لوگ کوئی کس کا تعلق کہاں سے ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کیا ہے، لیکن وہ لوگ اتنا سفر ٹریولنگ نہیں کر سکتے۔ وہ 2 سال جیل میں رہے، اور اس کے بعد نہ ان کے پاس PTI کی لیگل ٹیم، عمران خان صاحب کے قید ہونے کے بعد PTI کی لیگل ٹیم نے ان کو لاوارث چھوڑ دیا گیا، اور وہ نہ MNA MP سینیٹر جو اپوزیشن لیڈر ہے، سینٹ کا اپوزیشن لیڈر ہے، نہ وہ جاتے ہیں، نہ ان کے ملاقات ہوتی۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے اپنا جرم قبول کیا کہ ہم اس میں کروڑ 92 ان کو 4 ماہ اور 15 ہزار روپے جرمان ہوا۔ کل راولپنڈی کی دہشت گردی عدالت نے 6 ماہ اور 5 ماہ سزا سنائی اور 50 ہزار روپیہ جرمانہ سنایا۔ جن لوگوں نے اقبال جرم کی ہے یا لاعلمی میں، یا ان کے لیے تو بہت مشکل پیدا ہوگی، کیونکہ ان کو اپیل کا حق نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستان میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کام ہوتا رہے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نظام بھی جب پاکستان کی عدالتی نظام میں یہ کبھی مثال نہیں تھی کہ ایک شخص مجرم ہو، اشتہاری ہو۔ ملزم کو تو ضمانت مل سکتی ہے، لیکن مجرم کو ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہ ریکارڈ ہے کہ ان لوگوں نے نواز شریف کو ضمانت، جس میں میاں گل حسن زیب صاحب کا اور جسٹس عامر فاروق کا بہت تاریخی یاد رکھا جائے گا کہ ان ججوں دونوں نے مجرم کو پاکستان میں نہ ہوتے ہوئے ضمانت دے دی، اور ان کو ضمانتیں کنفرم کر دی گئی۔ سب سے بڑا یہ تھا کہ وہاں نیب کا وکیل بھی موجود تھا، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ دیکھیے اگر PTI کی لیگل ٹیم وہاں جاتی مثال کے طور پر، تو ان لوگوں کو گائیڈ کرتی اور ان لوگوں کے ٹرائل اور دیگر آپشن پر غور کرتی، لیکن افسوس یہاں عہدے ملنے کے بعد عمران خان صاحب کے کیسوں پر یہ لوگ نہیں جاتے۔ ہم اس پر اب آواز اٹھائیں گے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے PTI کے کارکنوں، PTI کے لوگوں کو اب آواز اٹھانی ہوگی۔ انسانی دہشت گردی کے فیصلے کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ جن کو سزا ہوئی ہے، جن نے اقبال جرم کیا ہے، مثال کے طور پر جنہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ اس جرم کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، جب ملزم انکار کر دیتا ہے کسی جرم سے، تو وہاں گواہ پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی ہوتی ہے سماعتیں۔ اگر کہتے ہیں ہاں، تو پھر ان کو سزا سنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس میں نے جو کورٹ رپورٹر ہیں ان کے جو تجزیے اور ان کے جو بیانات سنے، تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو کم علمی کی وجہ سے ایسا کیا، اور ان کے پاس اب اپیل کا حق نہیں ہو سکتا۔ میں اس پر یہ اپنی رائے پہلے دے چکا ہوں کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو پہلے اپنی لیگل ٹیم سے یا دیگر لوگوں سے مشاورت کر لینی چاہیے۔ ان لوگوں نے مشاورت کی ہوگی، کیونکہ حکومت بدلے گی، سب کچھ نظام بدل جائے گا۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نیچے میں کامنٹ میں بتائیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ ملتی ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایکس اکاؤنٹ بنائیں، اور اگر آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ گوگل پلے پر جائیں اور وہاں لکھیں ٹویٹر پر اوپر لکھا ہوگا ایکس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور ڈاؤن لوڈ کر کے بعد آپ اوپن کریں۔ وہاں آپ موبائل کے نمبر سے Gmail سے آپ میری جو آپ کو ایڈوائس ہے، تجویز ہے، آپ Gmail لاگ ان کریں یا Gmail کنیکٹ کریں تو وہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد یوزر نیم اور اس کے بعد ویریفیکیشن کوڈ ڈالیں، اور اس کے بعد آپ اپنا ڈیٹا دیگر اشیاء چیزیں کریں، جس طرح Facebook ID بنتی ہے، آپ وہاں جائیں اور اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنائیں۔ بے شک اپنا تصویر یا آپ نہیں لگانا تو نہیں لگائیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ فالو کریں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے آپ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شکریہ۔